اور حلقہ احباب میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ بتاتے ہیں. بھائی جس وقت جو طریقہ آپ کو سوٹیبل لگے, کوئی ایک طریقہ نہیں ہے, مقصد ہے لوگوں کو دین پر لے کر آنا, تو مقصد کو قربان نہیں کیا جاتا, مقصد کا طریقہ قربان کر دیا جاتا ہے. تو ذرائع مقصود نہیں ہوتے, مقصد ہے لوگوں کو دین پر لانا. جو طریقہ جس وقت جس کو سوٹیبل لگے اس طریقے سے اس کو دین پر لے کر آئے, محبت سے, نرمی سے. ہاں ڈنڈے کے زور سے دین پہ لانا یہ صرف اسلامی حکومت کو اتھارٹی حاصل ہے, عام آدمی کو, عام لوگوں پر یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے. عام آدمی اپنے ماتحتوں پہ تو سختی کر سکتا ہے لیکن اپنے برابر کے لوگوں پہ وہ سختی نہیں کر سکتا. سالی کا بہنوئی کے ساتھ حج پر جانا, کیا سالی بہنوئی کے ساتھ حج پر جا سکتی ہے جبکہ بہنوئی کے ساتھ اس کی بہن بھی جا رہی ہو؟ ریاض خواجہ ناروے سے. نہیں جا سکتی, اس کے لیے اس کا محرم کا الگ سے ہونا ضروری ہے. عورت رکوع کے لیے کتنا جھکے گی؟ نماز میں عورت کو رکوع کے لیے کتنا جھکنا چاہیے؟ بنت جمال کراچی سے. تھوڑا سا جھکنا چاہیے, زیادہ نہیں, کیونکہ عورت کے نماز میں اس پر کئی دفعہ میں بیان کر چکا ہوں, اس پر پوری امت کا اجماع ہے, اور اجماع مستقل ایک دلیل ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں نا حدیث سے دکھاؤ, اجماع امت خود ایک دلیل ہے, کیونکہ اس اجماع کا حجت ہونا حدیث سے بھی ثابت ہے, قرآن سے بھی ثابت ہے. پوری امت کا اس پر اجماع رہا ہے صدیوں تک, امام ابو حنیفہ, امام مالک, شافعی, احمد بن حنبل, چاروں مذاہب کا, کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی اور ایسے طریقے سے پڑھے گی جس میں زیادہ سے زیادہ اس کی حیا کا اظہار ہو. تو مردوں کی طرح رکوع کرنے میں عورت کی میں حیا کا اظہار کم ہے, اور تھوڑا سا جھکنے میں عورت کا حیا کا اظہار زیادہ ہے. تو باقی دلائل میں انشاءاللہ کسی اور کلپ میں بھی ریکارڈ کرواؤں گا, اور کچھ کلپ تو میں ریکارڈ اس بارے میں تفصیل سے کرا بھی چکا ہوں. مسواک کا سنت طریقہ کیا ہے؟ مسواک کا سنت طریقہ اور فضیلت بیان فرما دیں. ریاض خواجہ ناروے سے. دیکھیے مسواک کا سنت طریقہ, جو آج کل لوگ کہتے ہیں ایک بالش ہونی چاہیے, اتنا ہونا چاہیے, ایک انگل ہونی چاہیے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جس طرح سے چاہیں آپ مسواک کریں. البتہ حدیث میں طولن عرضن آتا ہے, تو اس کا علماء نے دونوں تفسیریں بیان کی, اوپر سے نیچے بھی اور دائیں سے بائیں بھی, تو دونوں طرح سے کر لیں, اور دائیں طرف پہلے کریں, بائیں طرف بعد میں کریں, اور مسواک اپنے دانتوں سے خود چبائیں پہلے, پھر اس کا برش کریں. جمعے کے دن پوری سورہ کہف پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ جنید صاحب, جمعے والے دن سورہ کہف مکمل پڑھنا سنت ہے یا پہلی 10 آیات؟ دیکھیں حدیث میں دونوں کی فضیلت ہے, پہلی 10 آیات کی بھی اور سورہ کہف کی بھی. تو یہ ایک پیکج ہوتا ہے, آپ سمجھ لیں کہ اصل تو یہ ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھے. پوری نہیں پڑھ سکتے تو چلیں, ایک اللہ نے ایک اور پیکج ہمیں دیا ہے کہ پہلی 10 آیتیں پڑھ لیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے حدیث میں جو تسبیح کا حکم ہے, 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, یہ ہر نماز کے بعد ہے. لیکن حدیث میں 10 دفعہ بھی ہے کہ 10 دفعہ سبحان اللہ, 10 دفعہ الحمدللہ, 10 دفعہ اللہ اکبر. تو یہ ان لوگوں کے لیے پیکج ہے کہ بھائی جو 33 دفعہ نہیں پڑھ پا رہے تو چلو 10 دفعہ پڑھ لو. تو اس طرح اصل فضیلت تو یہی ہے کہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا جائے, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر. یہ نہیں ہو سکتی تو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, تو 10 دفعہ پڑھ لیا جائے. تو یہی سورہ کہف کا بھی ہے. اصل تو یہی ہے کہ پوری سورہ کہف پڑھی جائے, نہیں تو کم از کم پچھلی 10 آیات پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وٹے سٹے میں زمین ایکسچینج کرنے کی شرعی حیثیت. یاسمین صاحبہ نے پوچھا ہے, میری امی اور ماموں کی شادی وٹے سٹے میں ہوئی تھی. بعد میں ماموں نے امی سے کہا کہ آپ مجھے اپنی زمین لکھ کر دے دیں, اس شرط پر کہ مامی یعنی پھوپھی اپنی زمین لکھ کر آپ لوگوں کو دے دیں گی, یعنی میرے ابو اور چاچو کو, جبکہ امی کی زمین پھوپھی کی زمین کے مقابلے میں زیادہ قیمتی تھی. کیا یہ معاملہ ٹھیک ہو گیا یا نہیں؟ بھائی محترمہ یاسمین صاحبہ, یہ ساڑی عقل وچ آ نہیں رہا تھوڑا سوال, کہ وٹا سٹا تو یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک آدمی کسی کی بہن سے شادی کرتا ہے, وہ کہتے ہیں آپ ہماری بہن سے شادی کریں, پھر دونوں الگ الگ مہر رکھتے ہیں. تو وہ مہر اگر الگ الگ زمین کی صورت میں رکھا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں رکھا تو یہ کیا ہو رہا ہے, میری سمجھ سے بالا تر ہے. دوبارہ آپ سوال پوچھیں ذرا واضح کر کے کہ یہ کیا, کہ ان کو زمین دی اور یعنی مجھے زمین لکھ کر دے اس شرط پہ کہ مامی یعنی پھپھی اپنی زمین لکھ کر آپ لوگوں کو دیں گی. تو سمجھ میں نہیں, سگنل کام نہیں کر رہے. تو واضح طور پر سوال پوچھیں, بالکل واضح طور پر بتائیں کہ یہ مہر کے طور پہ زمین لکھ کے دی جا رہی ہے یا کیا کیا جا رہا ہے. داڑھی سیٹ کرنے کے لیے کچھ بال کٹوانا. محمد سمیر صاحب انڈیا سے. داڑھی میں جو گھنگریالے بال ہوتے ہیں جو مڑ جاتے ہیں اور منہ وغیرہ میں جا رہے ہوتے ہیں, منہ میں جا رہے ہوتے ہیں, سمجھ میں آتا ہے وغیرہ سے کیا مراد ہے بھائی. کیا ان بالوں کو کاٹنا اور داڑھی کو سیٹ کروانا جائز ہے یا نہیں؟ جو بال داڑھی کے مڑ کے واقعی منہ میں جا رہے ہیں ان کو تو کاٹ سکتے ہیں, ظاہر ہے وہ تو ڈسٹربنس کا ذریعہ بن رہے ہیں,
باقی داڑھی کے بال کو چاہے وہ گھنگریالے ہی کیوں نہ ہو کاٹ نہیں سکتے. ایک مٹھی سے زیادہ بال کاٹ سکتے ہیں, اور مٹھی چاروں طرف سے, یہاں سے بھی ایک مٹھی سے زیادہ, یہاں سے بھی, ہر طرف سے کم از کم ایک مٹھی رکھنا ضروری ہے. بزرگ سے دعا مانگنا. ربیہ صاحبہ کراچی سے. اگر کوئی مسلمان شادی شدہ عورت مزار پر جاتی ہے اور بزرگ سے کہتی ہے چونکہ آپ بزرگ ہیں اس لیے میرے لیے دعا کریں, بعد میں اسے احساس ہوتا ہے کہ کہیں یہ شرکیہ کلمات نہ ہو گئے ہوں, تو وہ اللہ سے توبہ کرتی ہے, پھر کبھی مزار پر نہیں جاتی. اب کیا یہ شرک تھا اور اس کی توبہ قبول ہو گئی یا نہیں؟ نیز اس کے نکاح کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ مزار پہ جا کے اگر ڈائریکٹ بزرگ سے مانگا ہے پھر تو یہ صاف شرک ہے, کفر ہے, نکاح بھی ٹوٹ گیا. لیکن اگر بزرگ سے دعا کی درخواست کی ہے تو شرک تو نہیں ہے, البتہ بدعت عمل ضرور ہے, کیونکہ ہمیں قبروں پہ جا کے میتوں سے دعاؤں کی درخواستوں کا اسلاف سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمیں یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اللہ سے دعا مانگیں اور بس ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور پتلی گلی سے نکلیں وہاں پہ. تو آپ سے شرک تو نہیں ہوا, البتہ گناہ کا کام ہوا ہے. آئندہ آپ اس سے احتیاط کریں. آپ نے توبہ کی ہے تو قبول ہو گئی انشاءاللہ. رشتے کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح کا حکم. ساقون خان میوات انڈیا. کیا ماموں رشتے کی بھانجی یا چچے رشتے کی بھتیجی سے شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی سگی بھتیجی سے اور سگی بھانجی سے تو نکاح حرام ہے. اپنے کزن کی بھتیجی یا بھانجی سے نکاح بالکل جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. یا کزن کی بیٹی سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں.